نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ اب بنی اسرائیل کا واقعات چل رہے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح سے نافرمانیاں کی، انہی میں سے ایک واقعے کا یہاں ذکر ہے۔ علمتم سے پہلے قد اور لام کا اضافہ، علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تاکید بالائے تاکید، یعنی بلا شک و شبہ تم یقیناً اس واقعے کو جانتے ہو اچھے طریقے سے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی تم میں سے سبت کے قانون کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان حکم دیا انہیں کونوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں ایک واقعے کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے اور بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سبت کا دن، ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ اس روز ان کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، شکار وغیرہ سب ممنوع تھا، اور اتنا سخت حکم تھا یہ کہ جو کوئی اس کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے ہیلا، فریب اور مکر سے کام لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ دریا کے کنارے گڑھے کھود لیے، گڑھوں میں نالیاں اس دریا تک جاتی تھیں، اور ہوتا یہ تھا کہ جمعے والے دن یہ کام کر لیتے۔ ہفتے کو جب بہت زیادہ مچھلیاں آیا کرتی کیونکہ اس دن شکار ممنوع تھا، تو وہ نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں تک جب جا پہنچتی تو وہ نالیوں کو بند کر دیتے، اور پھر اتوار کے دن وہ ان کو شکار کر لیتے۔ اب اس طرح سے انہوں نے ظاہراً تو یہ کہ شنبہ کو یعنی ہفتے والے دن وہ شکار نہیں کر رہے، مگر سارا عمل انہوں نے ایسا کیا ہیلے اور بہانے سے جس سے اتوار کے دن وہ مچھلیوں کو زیادہ سے زیادہ پکڑ سکتے۔ یہ کام وہ تقریباً 40 سے 70 سال تک کا روایتیں ملتی ہیں، کتنے سال تک وہ یہی عمل کرتے رہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا تو آپ نے انہیں منع کیا اور فرمایا کہ قید کرانا ہی تو شکار ہے، تو اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے تو اس کے بعد انہوں نے دعا فرمائی۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں موسوی شریعت میں بھی ہیلے اور بہانوں سے جب احکام الہیہ کو معطل اور بے اثر کیا جاتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے۔ تو پھر اب تو خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے کہ اب کوئی آسمانی قانون نہیں آئے گا ہماری اصلاح کے لیے۔ اب وحی کے دروازے بند ہو گئے، نبوت ختم ہو گئی، تو کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غیرت اب اس شریعت میں کسی قسم کی تحریف کو گوارا کر سکتی ہے؟ نہیں، بخدا ہرگز نہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ قانون سازی کریں، حکومت کا کام کریں، تو وہ ان آیات سے سبق سیکھیں، ان کو بار بار پڑھیں۔ یہ صرف ہماری عبرت انگیزی کے لیے ہے، قرآن مجید کا مقصود داستان سرائی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کے ہیلے بہانوں سے وہ باز نہ آئے اور اسی طریقے سے وہ شکار کے لیے وہ سب مکر سے کام لیتے رہے تو ان پر عذاب کیا آیا؟ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ عقل اور حواس تو ان کے باقی تھے، قوت گویائی زائل ہو گئی، بدن سے ان کے بدبو آنے لگی، اور اپنے اس حال پر روتے روتے 3 روز میں سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ان صورتیں تو انسانوں کی تھیں، ذہن اور فکر مسخ ہو گیا، بندروں کی سی کبھی اور مذموم عادتیں ان میں پیدا ہو گئیں۔ خدا کی پناہ، کتنا ہولناک ہے یہ عذاب۔ اور لیکن وہ چند روز کے بعد وہ اسی طریقے سے وہ اسی طرح سے رہتے ہوئے وہ فوت ہو گئے اور مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھیں اب اس میں سے جو سامنے تھے جنہوں نے یہ دیکھا، یہ واقعہ، انہوں نے عبرت پکڑی، وہ خوف خدا جو رکھنے والے تھے وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے بھی۔ اب اس وقت یہ جب واقعہ ہوا تو 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو انہیں روکتا تھا اس کام کو کرنے سے، تو جب وہ نہیں رکے تو انہوں نے ان کی اور اپنے بیچ علیحدگی کی ایک دیوار
تعمیر کر دی، دوسرا وہ گروہ تھا جو اس طرح کے برے کام کر رہا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو خود تو انہوں نے نہیں کیا لیکن وہ خاموش رہے۔ اب اس پر بھی علماء کی بحث ہے کہ ایک وہ تو نجات پا گئے جو انہیں منع کرتے رہے، اور عذاب کا شکار وہ ہوئے کہ جو یہ کام کرتے رہے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموش رہا۔ تو اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مغفور ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان پر نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں ہو رہی، تو فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا موقف دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، اور جب کچھ لوگ ادا کر دیتے ہیں تو باقی قوم کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بات کی انہوں نے تو حضرت ابن عباس کو یہ بات بہت پسند ہوئی، آپ خوشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان سے معانقہ کیا، ان کا بوسہ لیا۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشی میں معانقہ کرنا یا چومنا جو ہے یہ بھی ان اصحاب کی سنت میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، اگلی آیت 67 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا، تو وہ بولے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں۔ اب یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ایک گائے کو ذبح کرو، بنی اسرائیل چونکہ مصر میں رہتے رہے تھے اور مصر میں جو لوگ تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو اب ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس کے تقدس کا جو خیال تھا وہ ابھی ذہن کے کہیں پردوں میں، کہیں دل کی کونوں خدروں میں موجود تھا، تو وہ ان کا یقین اس پر متزلزل رہتا تھا اللہ پر، تو اس لیے انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خود گائے کو ذبح کریں۔ اور اس کا پس منظر جو واقعہ ہے وہ یہ کہ ان میں ایک بڑا بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند شخص تھا، اس کا ایک لڑکا تھا، اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ وراثت انہیں ملے۔ اس کی لاش کو اٹھا کر دور دوسرے بستی کے دروازے پر پھینک آئے، اور صبح ہوئی تو خود ہی مدعی بن بیٹھے۔ تو جب بنی اسرائیل کو یہ پتہ چلا تو بنی اسرائیل بھی وہ قاتل کو معلوم کرنے کے لیے آئے، تو اس پر حکم ہو رہا ہے، اللہ نے اپنی حکمت اور قدرت کا ایک روشن نشان بھی انہیں دکھانا تھا، ان کے اندر سے اس تذبذب کی کیفیت کو بھی ختم کرنا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کریں۔ اور حکم ہوا کہ اس گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک جو ٹکڑا ہے وہ مقتول پر مارو، تو دیکھو وہ میری قدرت سے کیسے زندہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یقین کی بہت اہمیت ہے، جب اللہ پر یقین ہوتا ہے تو اللہ راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے اہل اللہ کے لیے، عارفوں کے لیے، اور جب یقین نہیں ہوتا بندہ تذبذب کا شکار رہتا ہے تو وہ بندہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہی کیا جاتا ہے کہ جس جگہ شک آتا ہے یقین چلا جاتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو متنازع بنانے کا کام جو دشمنان اسلام نے کیا وہ اسی انداز سے کیا کہ لوگ شک میں پڑنے لگ گئے کہ وہ ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے جس سے یقین جاتا رہا۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ مظہر خدا ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے انہیں اختیارات دیے، وہ آج بھی رحمت للعالمین ہیں۔ ہم کلمے کا مطلب بھی یہی لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کا رحمت للعالمین ہونا قیامت تک کے لیے ہے۔ معاف کیجیے گا۔ تو اس حوالے سے شک میں نہ پڑا کریں اور یقین رکھیں، ان سے محبت کریں ان کی ذات پر۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں کہ جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو وہ بولنے لگے کہ یہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں پناہ مانگتا ہوں، تعوذ پڑھا انہوں نے اس خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں، کہ یہ تو انبیاء کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی مذاق کریں یا مذاق بنائیں۔ اب ظاہراً یہ کوئی ملاپ نہیں تھا کہ بات قاتل کو ڈھونڈنے کی ہو رہی ہے اور ایسے میں حکم ہو رہا ہے کہ گائے کا ذبح کیا جائے۔ تو اللہ کے احکامات بعض اوقات سمجھ میں نہیں بھی آتے تو تب بھی ان پر عمل پیرا اسی طرح سے کرنا چاہیے منوان، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔
اب اگر وہ گائے کو ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، مگر اب دیکھیں وہ اپنے لیے خود ہی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. تو وہ بولے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیسی ہے وہ گائے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، اوان بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی ہو. یعنی اب پہلے اگر حکم پر وہ عمل پیرا ہوتے تو جیسی بھی گائے ہوتی اسے ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، مگر اب وہ اپنے لیے مخصوص کرتے چلے جا رہے ہیں. اس حکم کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کثرت سوال سے بچو اور جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو بجا لو. اب یہاں حکم ہو رہا ہے کہ وہ گائے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور ان کا تو مفاد ہی اس میں تھا نا کہ کسی طریقے سے حجت بازیوں کے ذریعے وہ اس حکم کو روک لیں، کیونکہ وہی جو بتیجے جنہوں نے مارا تھا وہی آگے لیڈ کر رہے تھے، وہی مدعی بنے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ بس بال کی کھال اتارتے رہیں اور کسی طریقے سے یہ حکم ٹل جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے. تو اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے اس کا کیسا رنگ ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ صفرا، کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس کی رنگت خوب گہری زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، جو فرت بخشے دیکھنے والوں کو اچھی لگے. اب یہاں اس کا رنگ بھی مخصوص ہو گیا، اس کی عمر بھی مخصوص ہوتی گئی. اب یہ حکم جو جنرل تھا اب اس کو انہوں نے خود اپنی اس حجت بازی کے ذریعے اسے مخصوص کر لیا. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کریں ہمارے لیے کہ گائے وہ کیسی ہو. اب پھر پوچھا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی بار انہوں نے یہی سوال کیا. پھر فرمایا کہ ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ گائے کیسی، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے. اب یہاں انشاءاللہ کا لفظ انہوں نے بول دیا جس کی وجہ سے پھر وہ اس حکم کو بجا لا سکے، ورنہ اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو ان سے یہ حکم بھی پورا کرنا مشکل ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ کی برکتیں رہتی ہیں، تو کام کا ارادہ کریں اللہ کے احکامات پر چلنے کا تو انشاءاللہ بول دیا کریں. اب اس گائے میں بھی پیچھے ایک اور بھی اس میں واقعہ ہے کہ ایک شخص جو تھا اس نے اپنی گائے کو، بچیا کو، جب وہ مرنے لگا اور اس کا بچہ چھوٹا تھا تو اس نے ایک بچیا کو جنگل میں اللہ کے حوالے کر دیا، امانتاً اللہ کے سپرد کیا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو تو اس کو یہ گائے فائدہ دے. تو اب وہ گائے، اس کے اوپر مخصوص مہر لگی ہوئی تھی تو وہ جنگل میں پلی بڑھی تھی. تو اب وہ گائے تھی جو مخصوص ہوتی چلی گئی اللہ کے حکم سے. تو اس واقعے کا جو آگے باقی ہے حصہ وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کے سبق میں بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے احکامات میں ہیلوں بہانوں سے کام نہیں لینا، مکر فریب سے کام نہیں لینا، اس پر یقین رکھنا ہے، اس کے محبوب پر یقین رکھنا ہے، ان کے کرم پر یقین رکھنا ہے. توکل اور بھروسے کا کمال یہ ہے کہ حق الیقین کو انسان پالے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کثرت سوال نہ کریں اور جو بات سمجھ میں آ جائے اس کو بجا لانے پر دوڑ پڑا کریں. آج ہم مختلف حجت بازیاں کرتے ہیں کہ یہ کتنی نفل تو کتنا ذکر کرنا چاہیے، تو جو صاف ستھرے احکامات ہیں جس پر کسی کو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، تو سچائی ہے، ایمانداری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کا، نفع بخشی ہے. تو ان سب چیزوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اخلاقیات درست ہوں، ہمارا کردار درست ہو اور ہم حقوق اللہ کو بجا لائیں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اس سے سبق لینے والا بنائے. بہت شکریہ.